أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی محترم قرآن دوست ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ کورس 2 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا صفحہ 3 پر ہم ہیں۔ صفحہ 3 کا آج ہم اشارہ B پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 پیج پڑھ چکے ہیں، ان پہ ہم نے 8 اشارے پڑھے۔ ایک پیج کے اوپر 4 اشارے ہوتے ہیں، ہم نے 2 پیج پڑھ چکے ہیں، 8 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسرے صفحے کا بھی ہم A اشارہ پڑھ چکے ہیں، آج ہم B اشارہ پڑھیں گے، یعنی دوسرا اشارہ پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگ اپنے ہوم ورک کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ آپ جو لوگ نہیں پریزنٹ ہوتے اس کی ویڈیو دیکھ کر اپنے ہوم ورک کمپلیٹ کریں، اور جو نہیں سمجھ آتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھ سے پوچھ لیں جس کو جو سمجھ نہیں آتا، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ کلاس اٹینڈ کریں۔ اگر نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو آپ لوگ ویڈیو ضرور۔ ہم اس کورس 2 میں ان 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں گرامر کے ساتھ۔ سب سے پہلے صفحے پر ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات پڑھی۔ اس کے بعد باقی پیج کے اوپر جو مضمون ہے وہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے، متقین، کافرین اور منافقین کے بارے میں بات ہے، دعوت قرآن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جن کو سب سے پہلے ہدایت دی۔ ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر اس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ سب لوگ اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بنائیں اور اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلا پیج جو ہمارا تھم پر آئے گا، پھر 2 اور 3 پیج آئیں گے، پھر 4 اور 5 پیج آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی فنگر پہ ہی، اپنے تھم پہ ہی اشارے ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھم کے اوپر اشارہ ہے اللہ کی تعریف، یہ پہلا پیج ہے۔ تھم جو ہے یہ پہلا پیج کہلاتا ہے، اس کے اوپر 4 اشارے ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسری جو ہمارا فرسٹ پیج ہے، پھر اس پہ ہمارے جو اشارات تھے دوسرے پیج کے، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے لوگ۔ ٹھیک ہے، اس کو کون دہرائے گا؟ پہلے پیج کے اشارے مس علینا آپ دہرائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہے۔ ماشاء اللہ۔ مس آمنہ روز آپ بھی دہرا لیجیے، انمیوٹ کیجیے، مائک کھولیں۔ مس شاہدہ آپ دہرا لیں، مس آمنہ کا مائک نہیں آن ہو رہا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافروں کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہیں۔ مس ہوا آپ پڑھیے، مس ہوا حسین آپ پڑھیے اشارے دونوں۔ مس ہوا، مس کشف آپ پڑھ لیجیے، اب جلدی سے آپ لوگ اپنے مائک کو انمیوٹ کیا ہے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخ ہے۔ چلیے اب شارٹ اشارے کون پڑھے گا؟ مس مسنا آپ پڑھیے۔ مس نگہت آپ پڑھ لیجیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ سرینا آپ پڑھیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی دو رخ ہے۔ کشف ناز آپ پڑھیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی دو رخ ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارے 2 پیج کے اشارے تھے، ہم نے اس کی ڈیٹیلس بھی پڑھ لیا، اس کا ہم نے اس کی شارٹ بھی پڑھ لیے۔ اب ہمارے پاس تیسرا صفحہ ہے۔ تیسرے صفحے کے اشارے ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اس میں سے ہم آگ کی مثال ہم نے کل پڑھا تھا، اور آج ہم اگلا اشارہ پڑھیں گے بارش کی مثال۔ تیسرے صفحے کے جو اشارے ہیں اس کو بھی ہم دہرا لیتے ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال،
قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. مس علینا آپ پڑھیے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. مس مزنا آپ پڑھیے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. مس نگہت آپ پڑھیے. کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. ویری گڈ. مس شاہدہ آپ اس کے شارٹ اشارے دہرا لیجیے. آگ، بارش، دعوت، چیلنج. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے اشارے کی طرف. بارش کی مثال. بارش کی اس سے پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی تھی جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ ان پہ مہر لگا دی گئی، وہ واپس نہیں لوٹیں گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں جس کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان ہے، یعنی کچھ امکان ہے کہ یہ حق کی طرف لوٹ سکتے ہیں. تو اب ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں. منافقین کی دوسری مثال. پہلی مثال ہم نے کل پڑھی تھی آگ کی مثال. آج ہم دوسری مثال پڑھیں گے. اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک. منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. قرآن اتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں 3 جیسے کم الفاظ ہمیں ملتے ہیں سیکھنے. تو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فکروں کو استعمال کرتے ہیں. قرآن سیکھنے میں ہمیں 2 قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے: الفاظ کے معنی اور گرامر. الفاظ کے معنی ہم سیکھنے کے لیے ہم اشارات اور فکروں کو استعمال کرتے ہیں. جیسے اشارات، یہ بارش کی مثال، یہ اشارے ہیں. ٹھیک ہے. گرامر سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا اور عربی بول چال کا استعمال کرتے ہیں. اب اس والی جو آیات جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس میں پہلی لائن میں 3 حروف ہیں اور پھر 5 ہیں، پھر 3، پھر 3، پھر 1. یعنی اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہمیں نیو ہیں جو آج ہم نے سیکھے. لیکن اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اردو کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے تو ہمیں وہ مشکل نہیں لگتے، ہمیں آسانی سے ہمیں پھر بہت یاد ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کو ہم لفظ بائی لفظ جو ہے ہم ایک ایک کر کے الگ الگ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک. وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے او. او کا مطلب ہوتا ہے یا. ٹھیک ہے. او یا، جیسے ہم پہلے واؤ پڑھتے ہیں، وا کا مطلب تھا اور کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، ہم پچھلی لائن کے ساتھ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اس لیے یہ والا لفظ بھی ایسے کنٹینیو کے لیے آتا ہے کہ اب بھی بات چل رہی ہے. او کا مطلب ہوتا ہے یا یہ یا وہ، اس طرح ہم کرتے ہیں نا اس میں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اسی کے ساتھ ہے. تو پہلے جو مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کی مثال دی تھی. اب یہ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ یا وہ یا یہ، یعنی دوسری مثال یہ ہے. تو یا کسیبن، کسیب کا الگ ہے اور سیبن الگ ہے. کا مطلب ہوتا ہے جیسے، یعنی یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تشبیہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. سیب کہتے ہیں بارش کو. سیبن بارش کی مثال. اب یہاں سے پہلے لفظ ہے، آپ کو اس کا اشارہ جو ہے اس کی ہنٹ آپ کو مل گیا. تو بارش کا مطلب، بارش کی عربی ہوتی ہے سیب. ٹھیک ہے. جیسے بارش کا لگ گیا تو جیسے بارش کا سیب. ٹھیک ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم سیبا نافعا، کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا. تو آپ ان الفاظ کو آپ بھی یاد کر لیجئے. جب بھی بارش ہو تو آپ کو یہ ضرور الفاظ بولنے ہیں. اور ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ سیبن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بارش، اور ہم پڑھ رہے ہیں بارش کی مثال. ٹھیک ہے. تو کسیبن یہ ہے اسم ہے. ٹھیک ہے. 2 زیر کی تنوین نظر آ رہی ہے، اسم ہے اور اس کے 2 ٹکڑے ہیں. کا الگ ہے اور
सय्यबिन अलग है। असल में जो का है ना, ये भी हरूफ जर है, जैसे हमने हरूफ जर पढ़े थे ना साथ QC1 में, तो ये भी हम आगे अगले लेवल में जाके पढ़ेंगे। तो हरूफ जर जहां भी आता है वो अपने के आगे सामने आगे वाले इसम को जेर कर देता है, यानी इसको जेर दे देता है। जैसे इसके नीचे 2 जेर आ गए, कसय्यबिन, तो ये काफ की वजह से, यानी हरूफ जर की वजह से कसय्यबिन आ गया। ठीक हो गया। आगे है मिन। मिन हम पढ़ चुके हैं, मिन भी हरूफ जर है। और ये कुलिया याद रखिए कि जब भी आपको कहीं हरूफ जर नजर आए, जब भी हरूफ जर हो, जो हमने पढ़ा था मिन, अन, अला, इला, ली, और ये जितने भी हमने पढ़े थे, जहां भी नजर आए तो उससे अगले वाला जो इसम होगा वो जेर होगा। ठीक है, वो जेर के साथ होगा। अब देखिए मिनस्समाई, हमजा के नीचे जेर आ गई। ठीक है, और ये है इसम है, अलिफ लाम लगा हुआ इसम है। कसय्यब जो था वो भी इसम था, ये भी इसम है। तो मिन के वजह से ये जेर लगी इसमें, मिनस्समाई यानी आसमान से। इनका मतलब है से, अस्समा आसमान। अच्छा, अस्समा की कोई जमा बता सकते हैं मुझे? अस्समा की क्या जमा है? समावात। अस्समावात, ठीक हो गया। अच्छा, आप बताइए कि अस्समा ये मोनस है या मुज़क्कर है? मुज़क्कर है। अच्छा, मोनिस है मैम, मोनिस। मोनस है। अच्छा, ये है तो मोनस, लेकिन इसमें मोनस की निशानी कोई नजर नहीं है, लेकिन है ये मोनस। जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना इसकी जमा अस्समावात, मोनिस। जमा मोनस है, ये भी मोनस है। ठीक है, कुछ अच्छा। अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके साथ बोलता नहीं होती, लेकिन वो मोनस होते हैं। बहुत सारे ऐसे आएंगे। हमने QC1 में तो हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें बहुत सारी चीजें और मजीद पता चलेगी। तो अस्समा जो है मोनस है। हम उर्दू में तो हम इसको आसमान को मुज़क्कर कहते हैं, लेकिन अरबी में अस्समा जो है ये मोनस कहलाता है। तो इसकी जमा होती है अस्समा। ठीक है, फी ही, ये भी दो टुकड़े हैं, फी और ही। और फी भी क्या है? हरूफ जर है, और हरूफ जर के साथ अगला इसम जो होता है जेर होता है। अब इसकी जो हाँ के नीचे जेर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप हरूफ जर देखें उसके अगले वाला लफ्ज जो होगा वो जेर के साथ होगा। जुलुमात, जुलुमातुन, ठीक है, अंधेरा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, अंधेरे, जुलुम, जुलमात, इसमें अंधेरे हो। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या जैसे बारिश आसमान से जैसे बारिश हो रही है और जिसमें अंधेरे हों। ठीक है, जैसे बारिश हो रही हो, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, और क्या हो साथ, वाह रादुन। ठीक है, वाह का मतलब होता है और। ठीक है, ये अलग है, और रादुन जो हो ये अलग है। ठीक है, रादुन, रादुन का मतलब होता है गरज। ठीक है, गरज, गरज जैसे बादल बहुत जोर से गरजता है, बिल्कुल गड़गड़ की आवाज जैसे आती है, और बारिश हो रही होती है खूब। ये वो वाला तस्वर जो है खींचा जा रहा है कि गरज जो है, इनके अंधेरे भी हैं और गरज भी है। अच्छा, कुरान पाक की 13वीं सूरत का नाम है अर्राद। ठीक है, इसमें जो है मुसब्बिहु रादु बिहम्दिही, ये तस्बीह करता है गरज। ये रादुन, जो गरज जो है ये क्या है? मुजक्कर है, इसलिए तस्बीह करता है गरज। तो ये लिखा है इसकी हमद के साथ। तो ये देख लीजिएगा, आप ही सूरत, कुरान की 13वीं सूरत है, उसकी 13वीं ही आए। तो वह रादुन और गरज, वह बरकुन, वहां का मतलब और बरकुन, ये भी आप देखें, रादुन भी इस समय और बरकुन भी इस समय। ठीक है, दो पेश की तन्वीन के साथ आ रही। बर्क कहते हैं चमक को, बर्क हम कहते हैं ना बिजली को कहते हैं, बिजली या चमक। ठीक है, तो बरातुन और गरज, बरकुन और चमक। ठीक है, जैसे एक मुहावरा है, ये शायर ने फरमाया, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बर्क जिनके, इसका मतलब होता है। आगे यज आलूना, वो डालते हैं। अच्छा, अब यज आलूना का टेबल हमने पढ़ा था सबसे पहले QC1 में, शुरू में पढ़ा था। जाअला का टेबल याद है किसी को? जाअला का टेबल, जी यस मैम। मैम, जाला, जालू। जाला, जालू, जालता, जालतु, जालतुम, जालना, जालत। ठीक है। आगे मुजारे का क्या था? यजआलू, यजआलूना, तजालू, तजालू, अजालू। अजालू, तजालूना, नजालू, बिल्कुल सही। तजालू। ठीक है। अच्छा, और आगे चले जरा, अमर का क्या बनाया था हमने, याद है? अम, अलीफ इजअल, हटाएंगे तो इजअल, इजअलू, इजाल, ला इजालू, तजअल, ला ला तजल, तजालू। ला तजालू।
आगे हाँ, जाइलुन मजऊलुन जालुन। जाइलुन मजहूलुन। टेबल हमारा रिवाइज हो गया माशाल्लाह। तो या जालूना हमने इसका मतलब क्या पढ़ा था, मतलब भी तो बताया ना। वो बनाते हैं। बनाता है। बनाता है। हाँ वो बनाते हैं, ठीक है, वो बनाता है। अब या जालूना वो बनाते हैं, और यहाँ पर इसका मतलब आ रहा है वो डालते हैं। अच्छा, अरबी में एक लफ्ज के कई कई मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है वो डालते हैं, ठीक है ना। अब ये दूसरा मतलब हम इसका पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा था वो बनाते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वो डालते हैं। असाबिया हुम, ये भी दो टुकड़े हैं, असाबिया और हुम, दो टुकड़े हैं। असाबिया का मतलब होता है अपनी उंगलियां, असाबिया का मतलब होता है उंगलियां, हुम का मतलब होता है अपनी, यानी उनकी, उनकी अपनी उंगलियां। असाबिया हुम, अपनी उंगलियां, ठीक है। आगे आगे फी अजानिहिम, फी, फी भी हर्फ जार है, उसके आगे आगे अजानी। देखिए अजानी और हिम, ये भी दो टुकड़े हैं, अजानी और हिम, ठीक है। अजानी का मतलब होता है कान, अपने कान, ठीक है। एक होता है अजान, जो हम सुनते हैं, कानों से हम अजान सुनते हैं, वो अजान होता है। उसके अलिफ के ऊपर जबर होती है, और यहाँ पर अलिफ के ऊपर मद है, यानी खड़ा जबर है, उसको हम पढ़ेंगे आजानी, ठीक है। आजानी, अपने कान, ठीक है। आजानी ये जमा है, उज्न की जमा है। उज्न होता है वाहिद, और आजानी इनके, इसका मतलब होता है कानों में, ठीक है, अपने कानों में। भी आजान है अपने कानों में, मिनस सवाई की। अब ये भी देखते हैं जहां जहां हर्फ जर है, मैंने जो आपको बताया अगला हर्फ उसका जेर होगा। अभी फी के बाद आजानी था, ठीक है, ये भी जेर आ गई। फिर आगे मिन आ गया, मिनस सवाइक, ठीक है। मिन का मतलब होता है से, अस्सवाई, ये भी अलाम लगा हुआ इसम है, और ये क्या है, ये इसका मतलब है कड़क, कड़क अस्सवाई, ये भी जमा का लफ्ज है, जिसकी आज हम पढ़ेंगे वाहिद क्या है, वो ये भी हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो कड़क की वजह से तो वो डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में, कड़क की वजह से, तेज बुलंद और खूब चमक के साथ, बहुत जोर से कड़कने वाली बिजली, वो है वो आपके बहुत करीब हो तो वो आपको डरा दे। ऐसे होता है ना, कभी कभी इतना ज्यादा गर्ज होती है, इतनी ज्यादा अंधेरी होती है, अंधेरी रात होती है, बहुत ज्यादा गर्ज होती है, और खूब चमक भी रही होती है, बिजली चमक रही है, और ऐसे लगे कि बस अभी कहीं ना कहीं गिरेगी। जैसे ही गड़गड़ की आवाज आती है तो हमें लगता है जैसे कहीं बिजली गिरी है। यानी इस तरह का उन्होंने ये तस्वीर खींची, ठीक है। हाजर अल मौत, हाजरा डर, ठीक है। और ये हाजरा क्या है, हाजरा क्या है, इसम फेल हरफ क्या है ये, हर्फ फे पहल में अ, इस समय। इसम है, फेल है, हरफ है, तीनों इसम की आवाजें आ रही है। अच्छा ये इसम है, इसम इस समय। जब मजदर होता इसम। है, हाँ डर है ना, डर। तो हाजरा का मतलब होता है, हाजीरा का मतलब होता है वो डरा, हाजीरा सामिया के बाप पर है, हाजीरा वो डरा, ठीक है। तो ये हाजर, हाजर है, ये है इसम, मजदर जो होता है ये वहां से बना, ठीक है। इसका मतलब है डर। हाजर अल मौत, अल मौत, अल मौत क्या है, ये भी अल लगा हुआ तो इसम है, ठीक है। ये तो इसम इसम है। इसम। ये इसम है, तो हाजर अल ये मौत, तो मौत के डर से, मौत के डर से। वल्लाहु, वा, और अल्लाह, अल्लाह जलाला, ठीक है। और मुहीतुम, मुहीत घेरे हुए है। हम उर्दू में भी लफ्ज बोलते हैं ना अहाता करना, ठीक है, उर्दू में बोलते हैं। मुहीत का मतलब होता है घेरे हुए। ये भी इसम फाइल है, लेकिन ये अगले लेवल का है, यूसी 3 का है, तो ये वहां जाके पढ़ेंगे आप मुहीत। क्योंकि यूसी 3 में जितने भी इसम फाइल होंगे ना, सबसे पहले शुरू में मीम के ऊपर पेश लगा होगा, मीम पेश लगी होगी, तो ये हम अगले लेवल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह घेरे हुए है किसमें, बिल काफिरीन। अब यहाँ पर फिर बी आ गया, बी क्या है, रुफ जर है, काफिरीन, ठीक है। अब यहाँ बिल का हमने पढ़ी थी, जैसे हमने जमा पढ़ी थी ना, काफारा, काफारा की जमा हमने पढ़ी थी, काफारा काफारू। ऐसे हमने जब इसम पढ़ा था, हमने कहा था जो जैसे काफिरून हमने पढ़ा था, काफिरून की जमा हमने वाउरून से पढ़ी थी, और काफिरीन की, और काफिरन और काफिरीन की जमा हमने यारून से पढ़ी थी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये जो है रीन, ये दो जबर के साथ रीन बना है या दो जेर के साथ रीन बना है, कुछ आप ये बता सकते हैं। ये यानून जो आया है, इससे पीछे दो जबर इनके, ये किसकी वजह से होता है, शेर के साथ बना है, काफिरिन। किसके साथ बना, शेर, दो शेर के साथ।
دو زیر کے ساتھ بنا. کیسے پتا چلا آپ کو دو زیر کے ساتھ بنا؟ ٹھیک بتایا آپ نے. کیسے بتایا آپ زبر نے؟ کافرین اور کافرین. رے کے نیچے ایک زیر ہے نا، شاید ایک ختم ہو جاتا ہے جب جمع بناتے ہیں تو. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے کہا تھا حروف جر جب لگے گا تو وہ زیر کے ساتھ بنے گی جمع. سمجھ آ گئی میری بات؟ ٹھیک. جس کی اب اس کے پہلے شروع میں حروف جر آ گیا تو ہمارے پاس آگے کیا آ گیا؟ جو زیر ہو گیا، یعنی کہ جو اگلا اسم تھا وہ زیر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر بھی نہ لگا ہوتا کچھ اور ہوتا، ٹھیک ہے، تو باؤنون کے ساتھ بھی بن سکتی تھی جمع یا کوئی اور بھی بن سکتی، لیکن یہاں پر بھی کی وجہ سے جمع جو بن گئی یہ یا نون کے ساتھ بن. ٹھیک ہو گیا. جہاں بھی آئے گا وہاں پر یا نون کے ساتھ جمع بنے گی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جہاں پر بھی آ جائے گا کوئی بھی، بھی آ گیا، فی آ گیا، من، اعلی، الا، حروف جر میں سے کچھ بھی آ جائے گا، اس کے اچھا ابھی حروف ہماری جر کی وجہ سے. آگے جو ٹھیک ہے. بنے گا وہ زیر ہوگا. ٹھیک ہے. اگر جمع بننا ہوگا تو یا نون ہوگا، اگر خالی واحد ہوگا تو خالی زیر ہوگی. یہ اب اس مثال کو ہم کیسے یاد رکھیں گے اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے؟ تصور کا استعمال کریں گے. جیسے نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں کر رہے ہم. قرآن پڑھتے وقت ہم مسالے سمجھنے کے لیے ہم ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی مثال آ گئی، کوئی ایسی بات آ گئی، ہم تھوڑی دیر رک جائیں اور ہم اپنی آنکھیں بند کریں، ہم اس کو تصور میں لے کے آئیں تو کیا چل رہا ہے مضمون. ٹھیک ہے. اور آنکھیں بند کر کے اس کو سوچیں اور نظر کے سامنے کی چیزیں یعنی کہ جو ہیں سامنے بالکل کلیئر ہو جائے اور کچھ اس میں گڑبڑ نہ ہو. تو اسی طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں اس مثال کو کہ کسی جنگل میں رات ہو اور ہم وہاں پر ہوں اور ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، زور کی بارش ہو، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو. کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے بس بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز، ایک دم آنکھوں کو چندھانے والی روشنی ہو، آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں رکھنی پڑ جائے. تو یہ ایگزامپل اس کو ہم سمجھنے کے لیے اس طریقے سے اپنے تصور میں یہ چیز لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مثال اسی طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے جیسے کہ اسلام بارش کی مانند. اب یہاں پر اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ اس کی شرح بیان کی جا رہی ہے. او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یہ جیسے بارش نہیں، اسلام جو ہے یہاں پر بارش کی مانند. بارش تو سب کے اوپر برستی ہے، اسلام بارش کی مانند. اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت، تاریکی، گرج اور چمک کی طرح ہے. یعنی کہ وہ اسلام کو، ان کے لیے سختیاں ہیں اسلام میں، ان کے لیے ان کے لیے بہت مشکل ہے اسلام. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ مخالفت، یہ تاریکی، یہ گرج، یہ چمک کی طرح ہے جو ان کو یہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں. منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان سے بچ نہیں سکتے. وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان میں انہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. تو جو سختیاں ہوتی ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ان کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے موت ہے، جیسے بجلی کی کڑک ہے، اس کو ایسے سمجھتے ہیں. لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے. اور اللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر وقت گھیرے ہوئے ہے کافروں. چلیے اب اس کو ہم نے علم کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی آپ لوگ پڑھیے، آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجیے. تو مس شاہدہ پڑھیے آپ. او کسیب من السماء، یا جیسے بارش آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہو، وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ اور گرج اور چمک، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذار الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین کافروں کو. اچھا ہزار الموت نہیں، ہزار الموت ہے. الف نہیں، ہزار الموت ہزار الموت، نہیں، ہزارہ نہیں ہے بیٹا، ہزار ہزار الموت. الموت. جی چلیے. اور کون پڑھے گا؟ مس نیتا آپ پڑھ لیجیے. مس نیتا پڑھیں گی آپ یا پھر اس کلثوم آپ پڑھ لیجیے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. جزاک اللہ. چلیے الحمدللہ. اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یکادو برق یخطف. یکادو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ایسے یاد کرنا ہے. قریب ہے کہ یکادو اصل میں یہ ہے فعل ہے، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع ہے، یا لگا ہوا ہے یکادو فعل مضارع. قریب ہے کہ البرق. برق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا بجلی کے لیے، برق بجلی، تو یعنی کہ برق کہتے ہیں عربی میں بجلی کو. قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے. اچک لے یعنی لے جائے، اچک لے. ٹھیک ہے، اردو کا لفظ ہے اچک لے. یخطف اچک لے، یہ بھی جو ہے مضارع کا فعل ہے. خاطفہ اس کا ہے ماضی کا، خاطفہ یخطف. اور یہ خاطفہ یخطف کس پیٹرن پہ ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے؟ یخطف ہے، یہ اس کا ماضی ہے خاطفہ. خاطفہ یخطف کون سے پیٹرن پہ ہے؟ فاتحہ، ناصرہ، سامیہ یا داروا؟ میم نصرہ. ناصرہ یان شروع تھا. سمیہ. میم سمیہ تو ہے. جی سمیہ. میں نے کہا خاطفہ، اس کا میں نے ماضی بتا دی نا، خاطفہ. ماضی کا تو بنتا تھا، پھر ماضی کے تو عین کلمے پہ زیر ہوتی تھی نیچے. فتح. فاتحہ پر ہے، فاتحہ یخطف. یخطف. ٹھیک ہے، یہ فاتحہ یخطف پیٹرن پر. اچھا. ابصار ہوں، ابصار ہم نے کل بھی پڑھا تھا. ابصار کہتے ہیں بصر کی جمع ہے ابصار، اور بصیرت، بصر، بصارت، سمع، بصر، یہ ہم اردو میں بھی الفاظ بولتے ہیں. ان کی آنکھوں کو. ٹھیک ہے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. ابصار، ٹھیک ہے، یہاں پر آنکھوں کی بات ہوگی، جمع ہے، اور ہم ان کی آنکھوں. کلما، ٹھیک ہے، کلما جب بھی. اب یہ اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، کلما ایک ہی لفظ ہے. کلما جب بھی، ازا چمکتی ہے. اب یہاں پر ازا جو ہے یہ اس میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، جیسے ہم نے ازاعت پڑھا تھا. ہم نے کہا کل پڑھا تھا ازاعت روشن کیا، یعنی کہ یہ لفظ جو ہے ازاعت، یہ فعل ماضی ہے، اور یہ ہے مونس. کیا ہے یہ؟ مونس. مونس ہے، ازاعت مونس ہے. تو ازاعت جو ہے یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے روشن کیا. تو آج بھی یہاں پر ہم دیکھا کہ ازاع چمکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی بات ہو رہی ہے، برق کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جب بجلی چمکتی ہے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے. کیا چمکتی ہے؟ تو یہ یہاں پر برق کی بات ہو رہی ہے. البر بجلی چمکتی ہے، جب بھی بجلی چمکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہ ازاعت جو ہے نا اس پہ پیٹرن پہ نا، فعالت کی پیٹرن پہ، فعالت، ازاعت. ٹھیک ہے، تو جب بھی بجلی چمکتی ہے تو کیا کن پر؟ لاہم. لاہم کے دو ٹکڑے ہیں، لا اور ہم. لاہم ان پر. ٹھیک ہے، لاہم ان پر جب بھی بجلی چمکتی ہے، لاہم ان پر. مشو، مشو وہ چلے. اچھا، مشو کا یہ جو ہے نا یہ بھی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، مشا، مشو وہ چلے، مشو وہ چلے، فی ہی اس میں. تو وہ چلے اس میں، یا وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، اس کی روشنی میں. وَإِذَا، اور جب. وا کا مطلب ہے اور، ایزا کا مطلب ہے جب. ٹھیک ہے، ایزا جو ہے وہ اسم ہے اور اسم ظرف ہے. یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. اسم ظرف ہوتا ہے، یہ اگلی لیول میں ہم پڑھیں گے ظرف.
تو یہ جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے سے آگے والے کو ماضی کو مضارع میں لے جاتا ہے، اس کا میننگ جو مضارع میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ازلمہ، اب یہاں پر ازلمہ ہے، ازلمہ یہ ماضی کا فعل ہے لیکن یہ اگلے لیول کا ہے، اسلمہ افعال کے باب سے، باب افعال سے، تو یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کیا، جب اندھیرا، ویسے جب اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا، اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا چھا گیا، لیکن جب اذا آ گیا تو بن جاتا ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے یہ مضارع میں چلا گیا۔ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اسی کا بتایا گیا، تارا کا ہم فی ظلمات، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ اچھا، علیہم ان پر، ٹھیک ہے، علیہم ان پر، جن پر جو منافق ہے ان کی بات ہو رہی ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر قامو، کھڑے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامو کا مطلب کھڑا، کاما کامو، آج ہم پڑھیں گے کاما کا ٹیبل بھی، کاما کا مطلب ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا، کامو وہ کھڑے ہوئے، تو کامو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو کھڑے رہ جاتے ہیں اس کا آ رہا ہے، یہ بھی اذا کی وجہ سے اس کا جو میننگ ہے وہ کھڑے رہ جاتے ہیں اس میں آ رہا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا قد قامت الصلاۃ، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا البتہ قامت کھڑی ہو گئی، اب یہاں پر قامت ہے مونس کا، کھڑی ہو گئی الصلاۃ، اس لیے یہ مونس ہے کہ الصلاۃ جو ہے یہ مونس ہے، کھڑی ہو گئی نماز، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر قامت مونس کا استعمال ہوا تھا، یہاں پر قامو کیا ہے، یہ مذکر ہے اور جمع ہے، ٹھیک ہے، تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وا لو، وا لو دو لفظ ہے، دو حرف ہے، وا حرف ہے اور لو بھی حرف ہے، وا اور لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، ولو شاء اللہ، شاء یہ بھی ماضی ہے، شاء، ٹھیک ہے، شاء یا شاء یہ بھی پڑھیں گے، شاء یہ بھی ماضی، چاہتا اللہ، ولو شاء چاہتا اللہ، لا ذهب، لا ذهب تو ضرور، اب یہاں پر جو لا آیا نا تو یہ تاکید کے لیے آیا، ذهب پھر ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ گیا، ذهب کا مطلب ہم نے پڑھا نا وہ گیا، اب لا ذهب تو وہ ضرور چھین لیتا، اب جب وہ جاتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ذهب کے ساتھ اگلے لفظ کے پر اگلے اسم کے شروع میں اگر بی کی پریپوزیشن آ جائے، بی کا حرف جر آ جائے تو کیا ہوگا، اس کا میننگ، ذهب کا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ذهب کا مطلب تھا کہ وہ گیا، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، وہ گیا ساتھ کیا لے گیا، سم ان کی سماعت کو بھی لے گیا ساتھ، یعنی تو ضرور چھین لیتا، لے جانا یا چھین لینا، تو یہ اللہ کی بات ہو رہی کہ تو اگر اللہ چاہتا تو ضرور چھین لیتا، سم ان کی سماعت کو، بی الگ ہے، سم الگ ہے، ہم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں بی کی جو پریپوزیشن لگی، بی کا حرف جر لگا تو سم بن گیا، اس کے نیچے زیر آ گئی، تو بی کی وجہ سے جو سما ہے، جو سننا، یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، سماعت، تو یہ جو زیر میں آ گیا، لا ذهب اللہ بسمعہم تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، وابصارہم، وا اور ابصاری، یہ بھی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابصارہم ان کی بصارت کو، بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے دوسری بار میں، ان بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے یہ بھی حرف جر ہے اور اس کے بعد کلی آ گیا، اسم، اس کو ہم کہتے ہیں زیر والے اسم کہتے ہیں مجرور، ٹھیک ہے، جب بھی ہم حروف جر پڑھیں گے اس کے اگلے والا اسم جو ہوگا زیر کے ساتھ ہوگا، ہم کہتے ہیں زیر والے کا مجرور کہتے ہیں، اسم مجرور، تو یہاں پر اسم مجرور آ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ قدیر قادر ہے یعنی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں، شرح میں یقاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی کہ آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں، بہت ان کو مشکل لگتا ہے، تو جب بھی ان کے کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اسلم علیہم قام، وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہے، لیکن جب کسی آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو یا قربانی دینا ہو تو رک جاتے ہیں، یعنی اپنی مرضی، ان کو یہ ہوتا کہ بس ہماری مرضی کی بات ہو پھر ہم چلیں گے، جہاں مرضی کی بات نہیں ہو، جہاں کوئی آزمائش آ گئی، جہاں کوئی امتحان کا سامنا کرنا پڑا ہو تو کیا کرتے ہیں، وہیں پر رک جاتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے کی، ان کے سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرایا ہے،
حق کو ان کا پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے حق جان لینے کے بعد اسے ٹھکرا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے. اب یہاں اس اشارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی شکوک شبہات دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا. ٹھیک ہے نا، یہ دوسری یہ جو مثال اس میں دی گئی. چلیے اس کو کون پڑھے گا ابھی؟ مس نگہت آپ پڑھیں گی؟ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لهم، جب بھی چمکتی ہے ان پر. اضاء لهم مشوا فیہ، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. وَإِذَا، اور جب اظلم، اندھیرا چھا جاتا ہے. علیہم، ان پر. قاموا، تو کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ. لَذَهَبَ، تو ضرور چھین لیتا. بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. دیکھ کریں گے نماز اذان ہو چکی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پہ آئیں گے تو ترجمہ بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں. اب ہم ترجمہ پڑھیں گے اس کا. ترجمہ کون پڑھے گا؟ مس شاہدہ آپ پڑھیے ترجمہ اس کا. یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یہ کل ترجمہ پڑھ لیجیے. شاہدہ کنٹینیو کریں. جی، کنٹینیو کریں، اگلی آیت کا ترجمہ ہی پڑھیے. قریب ہے کہ بجلی اچک کے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اسباب، دعا اور پلان. ٹھیک ہے، اسباب ہم نے پہلے میں شروع میں بھی پڑھے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہم دہرا لیتے ہیں. کون دہرائے گا؟ علینا آپ دہرا لیجیے اسباب. ہینڈ ریز کر لیں تاکہ مجھے کال کرنے میں آسانی ہو کہ آپ لوگ ایکٹیو بیٹھے ہوئے. کون دہرانا چاہ رہا ہے؟ جلدی سے ہینڈ ریز کر لیں. دہرائیے. مثال گرج، بجلی اور زبردست کڑک کے صحیح ہے، آگے چلیں. باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم دیکھتے ہیں دعا. ہم اللہ سے دعا کریں گے چاہے کتنے بھی چیلنجز کیوں نہ ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنا دے. اور پھر ہم پلان بنائیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لیں انشاءاللہ. اسما اور افعال دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے السما. سما جو ہے السما اور سما یہ واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ سماوات. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے کہ آپ کو سما میں مونس کی نشانی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے یہ مونس ہے کیونکہ عربوں نے کہا ہے مونس کا، ہم نے سمجھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس میں جو اس کی جمع ہے اس پہ الف آ رہی ہے تو سماوات مونس یہاں پر چل رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سما جو ہے یہ مونس ہے. ٹھیک ہے، ظلمہ اب یہاں پر بولتا نظر آ رہا ہے. ظلمہ کی جمع ظلمات، الف آ رہی ہے تو بالکل سیدھا سیدھا سے. اب یہاں پر ہے اسبو اور اسابیہ. اسبو اس کی جمع کیا ہے؟ اسابیہ. یہاں پر آپ اپنی بک میں دیکھیں گے تو اسبو کی جگہ پر اسبو بھی ہے اور اسبا بھی ہے، یعنی اسبا کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو زبر کے ساتھ بھی واحد ہے اور پیش کے ساتھ بھی ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ اسابی. ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے. چلیے اس کو بھی دہرا لیتے ہیں.
मिस रामीन गुलाम नबी तो रहिए आप। मिस रामीन आप अनम्यूट कीजिए। समा समावात, जुल्मा जुलुमात, अस अस्मा असामे, नहीं उसको बेटा, उसको 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 हाँ उसको उसाबे, साबिर, उसको साबिर। और इसबा भी है, ठीक है। इसबा और उसबू दो तरह से इसकी वाहद आती है, इसबा और उसबू, उसकी जमा दोनों की एक ही बनती है, साबिर, ठीक हो गया। चलिए मिस मिस शायद आप दोहराइए इसको। समा समावात, जुल्मा जुल्मात, उसबह इसबा और असाबे हाँ ये आप असाबे। जी बिल्कुल, आप इसको देखेंगे अपनी वर्क, अपनी बुक में देखेंगे, फिर आपको वहां से पता चलेगा। आप उस्न कहते हैं कान को, ठीक है। एक कान को उस्न कहते हैं और दो कानों को कहते हैं आजान, ठीक है। और साइका, साइका जो है ये सवाइक की वाहिद है, ठीक है। सवाइक, सवाइक की वाहिद क्या है, साइका। और बसर की जमा है अबसार। शयइन की जमा है अशिया, ये तो उर्दू में इस्तेमाल होता है, शयइन और अशिया ये तो उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। बसर अबसार भी, ये भी बसीरत से होने वाले हैं। बस ये जो है ये दो ये तय है वैसे। चलिए मिस अलीना आप दोहराइए। उजुन, आजान, स्वाहिका, सवाइक, बसर, अबसार, शयउन, अशिया। ठीक है, चलिए अब इसके हम आते हैं टेबल की तरफ। ये इसके तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफाल जो है, जो हमने फतहा, नासरा, ज़ारा और सामिया के पैटर्न में पढ़े। सबसे पहले जाआला। चलिए मिस शाहिदा जाआला का टेबल दोहराइए। जाअला, यजअल, इजअल, जाइलुन, टेबल मजऊलुन, जालुन। जाआला यजअलु, यजअल नहीं है, यजअलु, यजअल। जाअला, यजअलु, इजअल, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। हाँ सही। कौन सी पैटर्न है, किस पैटर्न पे आया हुआ है? कंटिन्यू करूं मिस? कौन सी पैटर्न पे आया हुआ है, किस पैटर्न पर है? ये आपने बताया, ये तो जाअला तो फतह के टेबल पर फतह है ना। टेबल पे, ठीक है। हाजिरा का टेबल करेगा मिस मिस इकरा, आप पढ़िए हाजिरा। मिस इकरा अकील अनम्यूट कीजिए। और हाजिरा का टेबल ये सामने आगे बाप पर है, दोहराइए, पढ़िए इसको। रामीन गुलाम नबी आप पढ़ लीजिए। हज़िरा, यहज़रु, इहज़रु, हाज़िरुन, महज़ूरुन, हज़ा हज़ा। हाजिर, ओके। अच्छा हाजिरा का कोई टेबल बना सकता है सामिया के पैटर्न पे? माजी का टेबल कौन बनाएगा? मिस लेगा आप बनाइए हाजिरा, सामिया के पैटर्न पे हाजिरा। हज़िरा, हज़िरो, हज़िरत, अज़िरतो, अज़िरतुम, हज़िरना, अज़िरत, हज़रत, हज़रत आएगा मैम। नहीं, हाजिरत, हजरत नहीं, हाजिरत। हज़िरत, अच्छा, और मुजारे का बनाइए यहज़रू। यहज़रु, यहज़रूना, अज़हर, तज़हरू, नहीं, तज़हर, अज़हरु, तज़हरूना, नज़हरु, तज़हर। आगे आ गया अमर, अमर है इज्जत। इज़हर, इज़हरु, ला तज़हर, ला तज़हरु, हाजिरुन, हाजिर, हाजिरुन, माज़ूरुन, हाजिर, ये तो आगे तीन, ये तीन लिखे होंगे सामने। हाजिर, हाजिरुन, हाजिर, ठीक हो गया। माज़ूरुन, चलिए हाजिरुन। ओके। चलिए जी मिस कश्यप नाज, आप जो है खातिफा का टेबल है, ये खातिफा का टेबल सामिया के बाब से, मैं आपको पता से कह रही थी, गलत मैं बता रही थी शायद। ये सामिया के बाब से खातिफा, चलिए। खातिफा, यख्तफु। ओ मैम, इसके माजी मुजारे बना। पहले आप इसको पूरे को दोहरा लें, फिर उसके बाद माजी कर। खातिफा, यख्तफु, इख्तफ, खातिफुन, मख्तूफुन, खतफुन। अच्छा, क्या मीनिंग है इसका, मतलब क्या होगा? यकादुल बरका यख्तफु। मैम भूल गई, पता नहीं। यख्तफु अब सारुहम के ऊपर। उचक लेना, उचक लिया, ठीक है। उचक लिया। उचक लेना इसका मतलब।
چلیے خاطفہ کا ٹیبل بنائیے ذرا، ماضی کا خاطفہ سامیہ کے پیٹرن پر ہے. خاطفہ، خاطفو، خاطفتہ، خاطفتو، اخف، اخفت، خاطفتم، خطفتم، نقف، 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 خاطفنا، نہیں آ خاطفنا، خاطفنا. ٹھیک ہے. اچھا اب مضارع کا بنائیے. خطفت، یختفو، یختفون، تختفو، اختفو، اختف، تخطفو، أكتب تكتبون نكتب تخطفون، نختفو، نختفو جو ہوتا ہے نا جمع کا نختف. پھر اور مونس کا کیا ہوگا؟ یا تختف. چلیے اب امر کا بنائیے. اختف. ٹھیک ہے اختف لکھا ہوا سامنے، اس کے ساتھ بنائیے اختف. اختف، اختفو، لا 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 تختف، تخف لا لا تختف یا لا تختفو. لا تختف ٹھیک ہو گیا. آگے یہ والا خاطفن، مخطوفن، خطفن. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا بالکل ماشاء اللہ. اوکے صحابہ کا ٹیبل کرے گا کون کرے گا؟ چلیے کریے مس نگت. ذهب ذهبوا ذهبت 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 ذهبتم ذهبتم ذهبت 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 ذهبتم ذهبنا ذهبت. ٹھیک ہے. يذهب يذهبون تذهب أذهب تذهبون نذهب تذهب هي تذهب. اذهب اذهب لا تذهب لا تذهب ذاهب ڈیش ذهاب. ویری گڈ. اچھا دیکھیے ذاہب کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا جانے والا. ٹھیک ہے نا یہ جانے والا نا یہ ذاہبہ وہ گیا، یذهب وہ جاتا ہے، اذهب جا، ذاہبون جو گیا جانے والا. اب جانے والا خود ہی جانے والا کسی طرف اچھا تو پڑے اس چیز کا مفعول نہیں ہوگا. ہم اس کو ڈیش میں ماشاء اللہ. چلیے ابھی ہمارے پاس اگلا ہے الموت. ہم نے پڑھا تھا الموت، حضر الموت. اب اس کا جو ہے اس کا جو ٹیبل ہے ماتا، یہ ہے ہمارے پاس ماتا کا ٹیبل کالا کے پیٹرن کو. ٹھیک ہے کالا جو تھا کون سے باب سے تھا کون بتائے گا؟ کالا کون سے باب سے تالا تھا؟ ناصرہ کے باپ سے تھا ناصرہ کے باب سے شاید. تھا. ٹھیک ہے بھیا اس کا ہم نے کالا کوڈ رکھا تھا. کالا کا ٹیبل جب بنایا تھا کیونکہ یہ کمزور حروف تھے اور اس کا بیچ میں کمزور لیٹر تھا جو بیچ میں آ رہا تھا کالا. اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ بنے گا ماتا کالا کے پیٹرن پہ ماتا یا موتو مت. ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا نا کالا یقولو کل. ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھا تھا قائلون. اب یہاں پر میت ہے کیونکہ اس کا جو اسم فاعل بنا وہ میت مرنے والا ہے. جو مرنے والا میت ہم کہتے ہیں نا جو میت پڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرنے والا یہ میت ہے تو اس کو کہتے ہیں. اب اس میں بھی یہ خود ہی مرا ہے وہ اس کی کسی پہ افیکٹ نہیں ہوا اس کا بھی اسم مفعول نہیں ہوگا. موتن مرنا، موتن کا مطلب ہوتا ہے مرنا تو یہ اس کا اسم مصدر ہوگا. ٹھیک ہے چلیے اس کو کون دہرائے گا؟ مس شاہدہ دہرائیں. ماتا یا موتو مت میت دیش موت. اچھا اب ماتا کا ٹیبل ذرا بنائیے ماضی کا کالا کے بیٹھے پہ. ماتا ماتو نہیں ماتا اور وہ ہو جائے گا علی پھٹ جائے گا مس. ہاں کیا بنے گا پھر کلتا. کلتا کے پیٹرن کی کیا بنے گا؟ متا. متا کیا بنے گا؟ متا. ہاں متا متا متو. متو متا متو اور متم متنا اور ماں مایت ماتت. ماتت ہو گئی. دیکھیے اس کا کیا ہو گیا. چلو آگے پڑھیے آپ. یموتو کا پڑھے مظاہرے کا. یموتو یموتونا تموتو اموتو تمولونا. لونا کہاں سے آ گیا؟ مس تقولونا کو کیا کریں گے؟ تمولونا کریں گے. يموت يموتون متون. تموت أموت تموتون تموتونا اور نموت نموتو. نموت
हिया तमूतु तमूतु। चलिए ठीक है। आगे और है मुत माशा। माशा का टेबल है मीम शा या। अब ये सारे जो आप देख रहे हैं कि इसमें ये हमारे पास क्या है, तीन हरूफ वाले कमजोर अफाल है। पहले हमने पढ़े थे तीन हरूफ वाले, वो हमने पढ़े थे सेहतमंद। अब ये है, ये वाहबा वादा काला काना की पढ़ पे है, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा काला, अभी हमने मशा। मशा क्या है, हादा। हादा यादी माशा यमशी, इस पैटर्न पे है, ठीक है। चलिए मशा का टेबल कौन पढ़ेगा, चलिए कोशिश करें। मशा यमशी। माशा यमशी इमशी माशी इमशी माशिन डेश मशी मशी मतलब होता है वो माशा चला। मशा मशू का मतलब होता है हाँ वो चला। मशता हदईता मशता मशईता। देखो हदईता मशईता, ऐसे मशईतु मशईतु मशईना, ठीक है। इसमें और मशत मशत यमशी यमशूना यमशी तमशु तमशी हमशु तमशी अमशी हमशी तमशूना नमशी हमशी तमशूना नमशु नमशी नमशू अ, नहीं नमशी। तम हाँ नमशी यमशी। हाँ नमशी तमशी तम तमशी ठीक है। आगे इम्श इमशु इमशी। इमशी ला तमशी इमशी इमशु। इमशु ला तमशी तमशी ला तमशु। ला तमशु ला तमशु माशिन डेश मशइन मशी, इसका मतलब क्या है, तम चलना, ठीक है। मशीन, मशी चलना। चलना वो चला मशा वो चला, वो यमशी वो चलता है। इमशी चल, क्या माशिन चीज चलने वाला, चलने वाला, वो चलते हैं जब अंधेरे में चलते हैं। आप गए बस हाँ माशिन चलने वाला, तो इसका भी मफूल नहीं आएगा, ठीक है। कामा, फिर अभी आ गया कामा का टेबल। कामा यकूमु सख्त कुम, हो गए सख्त ये हो भी गए काला के पैटर्न पे है। चलिए कामा यकूमु कुम काइमुन डेश कियामुन कामा कामु कामतु कामता नहीं कामतु नहीं 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 नहीं, देखो काला के पैटर्न पे है ना, कुलता कुमता, कुलता कुमता कुमता कुमतु कुमतु कुमतुम कुम कुमना कुम कुमत कामत 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 कामत। कामत खड़ी यकूमु होती है ना। यकूम यस मैम यकूमु यकूमुना तकूमु अकूमु तकूमुना नकूमु तकूमु हिय तकूमु कुम काइमुन कियामुन कुम काइमुन डैश कुम कुमु ला ला तकूमु लतकुम। ला तकूमु फिर ऐसा कायमुन। ही है मैम हाँ बिल्कुल सही है। काइमुन डेश कियामुन वेरी गुड। अब ये देखिए, इसलिए मैंने सबसे ये रिवाइज करवाया क्योंकि यही पैटर्न हमारे बार बार चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कमजोर फाल वाले, उससे पहले सेहतमंद थे, ताकि आपको याद हो जाए। आप लोग भी जो बुक होती है बुक में से देखिए, इन टेबलों को रिवाइज करते रहा करें। जैसे कि अभी हमने किया, एक एक लाइन थी हमारे पास, ये इसकी चाबियां थी, ठीक है। 6 चाबियां थी, 6 चाबियां हमने पूरे का पूरा टेबल हमने बना लिया। इस तरीके से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 में आज हम ग्रामर में पढ़ेंगे लफ्ज जन्ना। अच्छा जन्ना जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें क्या है कि ये डबल हरूफ वाला अफआल है, डबल हरूफ वाले अफआल, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़े थे सेहतमंद अफआल, ठीक है। सेहतमंद अफआल पढ़े थे तीन हरफी तो सारे हम तीन हरफ वाले पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़े सेहतमंद अफआल, फिर हमने पढ़े कमजोर अफआल। अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डबल हरूफ वाले। इसको हम कहते हैं मुकर्रर, यानी ये बार बार जो आने वाले होते हैं मुकर्रर। डबल हरूफ वाले अल्फाज पढ़ेंगे। सफा नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इशारा उसका दी है, ठीक है। ओके। जन्ना, जॉ नून नून। अब यहाँ क्या होता है कि जब 2 दफा नून आ जाए तो फिर क्या होता है कि उसको एक नून को इसको तशदीद लगा के उसको मर्ज कर देते हैं। एक नून को मर्ज करके ऊपर तशदीद लगा के ऊपर जबर डाल देते हैं, ये बन गया जन्ना। जन्ना, नून की आवाज 2 दफा आ रही, जन्ना, ठीक है। तो 2 हरूफ है इसमें। जस्ट एक होल्ड।
چلیے اچھا ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. صحت مند افعال ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، فاتحہ، ناصرہ، زاربہ، سامیہ. ٹھیک ہے، اس بھی ہم نے ایک پوئم پڑھی تھی. ٹھیک ہے، قرآن کھولو گے، فاتحہ اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی، زاربہ اس لیے سن لو، سامیہ. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کی جو صحت مند افعال کے لیے تھے. اور اب دوسری کمزور افعال کے جو ہم نے سیکھا تھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، یہ دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. ٹھیک ہے، چلیے اس کو کون پڑھے گا؟ مس آمنہ عروج آپ پڑھیے کمزور افعال والی جو یہاں سے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، یہاں سے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اب ہم ہمارے اس ٹیبل میں تھوڑا سا اور اضافہ ہوگا. اب ہم ایسے افعال سیکھیں گے جس میں حروف مکرر آتے ہیں. مثال کے طور پر زنا، زو، نون، نون، دو نون آگے. اسی طرح زرنا، زواد، لام، لام. یعنی ٹیبل تو پورا فعالہ کی طرف ہوگا لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. تو تبدیلی وہ کیا آتی ہے کہ دو نون کو ہم ایک ساتھ مرج کر دیتے ہیں. جب ہم اس کو مرج کرتے ہیں تو اوپر تشدید آ جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے زنا. ٹھیک ہے، زنا اس نے گمان کیا، اس کو ہم کہتے ہیں مکرر حروف. اچھا اگر آپ لوگوں کے کوئز میں آتا ہے زنا کیا ہے، یہ کمزور فعل ہے، صحت مند ہے، ڈبل حروف والا ہے، تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہ ایک اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ڈبل حروف والا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی نمبر. دوسری اس کی خاصیت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ یہ صحت مند حروف ہے. ٹھیک ہے، اس میں دو خصوصیات، صحت مند حروف ہے، یہ کمزور حروف میں نہیں آتا. یہ ڈبل حروف والے ہیں اور صحت مند ہے، اس کی دو خصوصیت لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھا. جیسے آگے آ جاتا ہے اے اور بی، تو اے اور بی میں دونوں آ سکتے ہیں. یہ صحت مند بھی ہے اور ڈبل حروف بھی ہے، اے اور بی دونوں کو ہم ٹک کریں گے کہ اس میں دونوں خصوصیت پائی جاتی. اچھا اب اس کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ زنا. ٹھیک ہے، زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا. اب یہاں پر کیا ہو گیا، آسانی کے لیے زننتا بن گیا. زننتا کیسے بنا؟ کہ دو حروفوں کو الگ کر دیا. یہاں پر آ کے اس کو پڑھنے کے لیے اب ہم پڑھتے زنت وہ یعنی کہ مشکل ہوتا تھا، پھر اس لیے دو حروفوں کو الگ کر دیا. اس لیے اب زنت کی بجائے ہم پڑھیں گے زننتا. ٹھیک ہے، زنتا کے بجائے کیا پڑھیں گے؟ زننتا پڑھیں گے. تو یہ ہو جائے گا اس نے گمان کیا، زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا. ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے اس کو. شاید آپ پڑھیے. زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، اور زنت اس عورت نے گمان کیا. اسلامی غلام نبی آپ پڑھیے. زنا اس نے گمان کیا، ظنوا ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، زانت اس عورت نے گمان کیا. اوکے، چلیے مس نگہت آپ پڑھیے. باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کریں، سب کی باری آنی چاہیے. مس نگہت. ظنا اس نے گمان کیا، ظنو ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا. عمرہ قادر آپ پڑھیے. زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، زنت اس عورت نے گمان کیا. ابھی بہت چل ہے. حل زنا کیا اس نے گمان کیا، تو کیا آنسر ہوگا؟ سب مل کے جو آپ نے. نعم زنا. نعم ظنا. حل زنو نعم ظنو. زنو.
हल ज़ननता, नाम نعم ज़ननतु, ظننت हल ज़ननतुम। نعم नाम ظننا ज़नन्ना, ओके ठीक है, मिस आमना क्वेश्चन कीजिए और मिस निगहत आंसर कीजिए। हल ज़न्ना, نعم ظن हल ज़न्नु, نعم ظنوا हल ज़नन्ता, نعم ظننت हल ज़नन्तुम, نعم ظننا चलो चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू करेंगे जो आप लोग कर रहे थे। हल जन्ना खैरन, क्या वो गुमान करता है अच्छा, खैरन का मतलब था अच्छा। हम क्वेश्चन करेंगे हल जन्ना खैरुन, क्या वो गुमान करता है अच्छा, तो आंसर होगा नाम जन्ना खैरुन, हाँ वो गुमान करता نعم है अच्छा। ظن خيرا हाँ वो अच्छा कंटिन्यू गुमान करें, करता है कंटिन्यू करें आप लोग। हल ज़न्ना खैरन, نعم ظن خيرا हल ज़न्नु खैरन, نعم ظن خيرا हल ज़नन्ता खैरन, نعم ظننت خيرا हल ज़नन्तुम खैरन, نعم ظننا خيرا ठीक है, अभी हमने इसका जब मुदारे बनाना था तो इन चार स्टाइल पे ही आता है, फतहा नसरा ज़राबा सामिया, इन्हीं की पैटर्न पे ही आएगा, या याफ्ता हो नंसुरु यात्रिबु या रास्ब। तो इसमें फतहा याफ्ता पे बनना है जन्ना या जन्नु, नासरा पे बनना है यंसुरु, पे जन्ना या जुन्नु, फिर ज़ारा पे यात्रिबु स्टाइल पे बना है जन्ना या जिन्नु। तो अरबों को पसंद आया या जुन्नु, तो या जुन्नु जो है ये कौन सी पैटर्न से है, नासरा की पैटर्न से, तो फिर ये चला गया नासरा की पैटर्न। तो ये बन गया यजुन्नु, ठीक है। जन्ना यजुन्नु, यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो गुमान, वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम गुमान करते हैं, या तजुन्नु वो औरत गुमान करती है। चलिए मिस पढ़िए, मिस अब बाकी लोग भी आए, मिस अलीजा मुस्तफा पढ़िए आप, मैं सबके नाम कॉल करूंगी, आप लोग हैंड रेस नहीं कर रहे, मैं सबको ऐसे ही कॉल करूंगी। मिस अलीजा मुस्तफा, मिस मुजना, मिस कश्यप, सब लोग जो सबसे पहले आगे, चलो ठीक है। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नून वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नून आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, हिय तजुन्नु वो मोनस गुमान करती है। मिस इकरा, मिस इकरा पढ़िए, इकरा अकील। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, तजुन्नु वो औरत गुमान करती है। मुजना कंवल पढ़िए। ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्नु उन सब ने गुमान किया, ये वाला नहीं, ज़ननता आपने, अगले वाला टेबल मुजारे वाला। ज़ा- ठीक है, यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, और इसका क्या होगा, क्या होगा मैम? या तजुन्नु, ठीक है। या तजुन्नु, जी जी मैम, ठीक, ओके ठीक है। ठीक हो गया, चलिए माशाल्लाह। अभी हम अरबी बोलचाल करते हैं। हल यजुन्नु क्या वो गुमान करता है, तो आंसर होगा نعم يظن हम यजुन्नु, हाँ वो गुमान करता है, ठीक हो गया। चलिए कौन आएगा, दो लोग आएंगे, मिस शाहिदा क्वेश्चन करेंगी, मिस दीगत आंसर करेंगी। हल यजुन्नु, نعم يظن हल यजुन्नूना, نعم يظنون हल तजुन्नु, نعم أظن हल तजुन्नूना, نعم نظن अब हमने अमर बनाना, अमर जब बनाना होगा उसमें हम क्या करते हैं कि मुजारे से लेते हैं यजुन्नु, ठीक है। मुजारे का वाहिद का हमने लिया यजुन्नु, उसका हमने सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है कि हम अलामत मुदारे को गिरा देते हैं और आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं, ठीक है। अब हमने जब अलामत मुदारे को गिराया तो आखिरी हरफ को जब हमने साकिन किया पेश हट गई, जब पेश हट गई तो फिर क्या रह गया, सिर्फ साकिन रह गया, डबल साकिन रह गया। तो डबल साकिन जो है इस बार में
नहीं रहता, इसलिए हम उसको ऊपर जबर लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा जुन्ना। ठीक है, जब हमने पेशिश की उठाई तो वो डबल साकन रह गया पीछे, तो डबल साकन तो पढ़ा भी नहीं जाता और होता भी नहीं, तो फिर हमने हमने क्या किया, उस पर एक जबर लगा दी, तो ये तरीका बन गया, तो बन गया जुन्ना। ठीक है, जुन्ना गुमान कर, जुन्नू गुमान करो, ला तो ला जुन, तज ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। चलिए इसको गुमान प्रैक्टिस करो। करते हैं अभी। मिस पढ़िए, मिस हम्म, अलीजा मुस्तफा आप पढ़िए। जुन्ना जुन्न जुन्नत गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्न मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। मिस मुसरा पढ़िए। ताजुन्नु ला तजुन्नु तजुन्नु जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। चलिए मिस शाहिदा पढ़िए। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। इसके आप लोग अच्छे से पहचान कर लेनी है, क्योंकि ये आप लोगों के टेबल आके उसमें आएगा, अच्छा मिस, ये होमवर्क। जितने भी मुकर्रर अल्फाज हैं उसमें ये इसी तरीके से अमर बनेगा या हर एक में चेंज होगा? नहीं, जहाँ चेंज होगा हम बता देंगे तकरीबन। अभी जो जो हम पढ़ेंगे ना उसमें ऐसे ही बनेगा, अगर इसके बाद जल्ला आएगा, जल्ला का भी ऐसे ही बनेगा। तो जहाँ चेंजिंग ठीक। होगी, चेंजिंग कहाँ होगी, अगर वो किसी दूसरे बाप से होगा। ठीक है ना, अब ये नासरा के पैटर्न पे है तो इसका जुन ना बना, अगर किसी और पैटर्न पे होगा तो उसका फिर चेंज बनेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो नासरा के पैटर्न पे पेश आती है, बाकियों के जो बाकी पैटर्न उसमें पेश नहीं आती, उसमें जेर आती है, बाकी जेर से बनेंगे, फिर वो अब जब आएगा फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अरबी बोल चाल कीजिए। हाँ मिस टिंकर क्वेश्चन कीजिए, मिस आमना आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप। जुन्ना अजुन्नु, जुन्ना जुन्नु अजुन्नु, नजुन्नु। चलिए अब आगे हमारे पास इसम फाइल जानून गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, जन। ठीक है, जन गुमान करना। ठीक है, तो अभी इसको पढ़िए, इसको मिस मुजना आप पढ़िए। ज़ोन्ना गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, जन्ना अब गुमान जन्ना करना। नहीं है, अब यहाँ पर दो पेश लगा सकते हैं ना, जानून, जैसे जानून गुमान करने वाला। ठीक है, जन्नुन इस पे आ जाएगा, फिर दो पेश आ जाएगी, तो दो पेश दो जबर लगा सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए और कोई पढ़ना चाहे, मिस निगत आप पढ़ लीजिए। ज़ानुन गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया जाए, ज़न्नुन गुमान करना। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए पूरा टेबल कौन कौन पढ़ेगा, मिस आमना अरूज आप पढ़िए पूरा टेबल। ज़न्ना उसने गुमान किया, ज़न्नु उन सब ने गुमान किया, ज़ननता आपने गुमान किया, ज़ननतु मैंने गुमान किया, ज़ननतुम आप सब ने गुमान किया, ज़नन्ना हम सब ने गुमान किया, ज़न्नत उस औरत ने गुमान किया। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, तजुन तजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, नजुन्नु या तजुन तजुन इसका क्या बनेगा मैम? नजुन्नुन नाजुन्नु तजुन्ना नजुन्नु। नाजुन्नु ठीक है, नजुन्नु नजुन्नु हम सब हम सब गुमान करते गुमान हैं, करते। तजुन्नु वो गुमान करती है, जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्नु मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो, ज़ान्नुन गुमान करने वाला, मजनूनुन जिसका गुमान किया जाए, जन्नुन गुमान करना। अच्छा, इनके अच्छी सी प्रैक्टिस आप लोग जब आप अपना होमवर्क करेंगे और जब आप वर्कबुक करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये सारे मिलते जुलते से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करके प्रैक्टिस फिर आप अपना होमवर्क करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास ये पूरा टेबल एक दफा फिर दोहरा लेते हैं हम, मिस मुस्ना आप दोहरा लीजिए गैर तर्जमे के।
ظن ظنوا ظننت ظننتو ظننتم ظننا ظنت يظن يظنون تظن أظن تظنون نظن هي تظن ظن ظن لا تظن لا تظن ظان مظنون ظن. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کون دہرائے گا؟ مس آمنہ روز آپ دہرائیے. ظنّا اس نے گمان کیا، یظنّو وہ گمان کرتا ہے، ظنّا گمان کر، ظانٌ گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنٌ گمان کر. ماشاء اللہ. چلیے جی اب تھوڑے سے کوشچن آنسر کر لیتے ہیں. چیٹ باکس میں لکھیے زنہ سے اسما کی 3 چابیاں بنائیے. ABCD میں سے لکھیے آپ. شاہدہ نے آنسر دیا، باقی لوگ باقی لوگ کریں. چلیے دیکھ لیتے ہیں. بالکل زام مظلوم زن. چلیے اب زنہ کی طرح ردہ ہے. ٹھیک ہے، ردہ ردہ یا ردو، یہ بھی اسی پیٹرن پہ ہے. اس کی افعال کی 3 چابیاں لکھیے. ABCD میں سے کیا ہوگا افعال؟ مصرا، مستشف، شاہدہ، شباب. اب دیکھتے ہیں آج سے بی والا آنسر صحیح ہے کیونکہ افعال ردہ یا ردہ. ٹھیک ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. چلیے الحمدللہ. اچھا جی، ورک کا پیج آ گیا ہمارے پاس. عربی بنائیے. تم سب نے گمان کیا کس طرح؟ تم سب نے گمان کیا. چلیے جی، کون اس کی کوشش کرے گا؟ سب لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو اس کو ان سب نے گمان کیا. ان اس سب کا نے گناہ بنایا. ہاں، پہلے اتنا بنائیں گے، پھر جس طرح جس سب نے طرح گمان کیا. ظنوا ظنوا اچھا جس طرح کی لفظ آتا ہے کما، جیسے ظنوا ظنوا کما ظنوا کما ظنّوا کما ظننتم. ظننتم. تظنن ظنوا سب نے گمان کیا، نہیں، کما تم سب جس نے طرح، گمان کیا. زننتم تم سب کا گمان. ظننتم. ٹھیک ہے، زننتم. ویری گڈ، بہت اچھا. چلیے جی آگے چلتے ہیں. ظن کما ظننتم. ہاں زن کما زن. ان ان بعض بعض الظن اسم. اسمن گناہ ان کو بے کہتے ہیں. شک بعض کا مطلب بعض. بعض ہے، وہ گمان گمان اچھے وہ گمان کرتا ہے. ان بعض الظن بعض الظن اسم. اتنا بے بے شک شک بعض نے گمان کیا. بے اسمون شک بے شک بعض. اچھا الظن جو ہے نا اسم ہے نا. ہاں، بے شک بعض گمان گناہ ہے. اسم کہتے ہیں اسم گناہ کو. ان بے اچھا شک بعض اسم الظن گناہ کو کہتے ہیں میم. گناہ کو کہتے ہیں. بے شک بعض گمان، بے شک بعض نے گناہ کا گمان کیا بے شک بعض یا گمان گمان گناہ کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں نہیں. ٹھیک ہے، اس میں بعض آیا گمان گناہ ہے گناہ ہے. بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے. صحیح یہ آئے گا. گناہ ہے. ان بعض بے شک بعض ظنی گمان اسم کا کیا ہے؟ گناہ. گناہ. اب گناہ دیکھو ہے نا اس میں دیکھو ان، یہ تو آپ کو پتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. بعض کا مطلب بعض ہی ہے. الظن یہ کیا ہے؟ اسم آیا نا، اس کو کہتے ہیں گمان. صحیح، ظن گمان آ گیا. جسٹ گمان. یہ کہ نہ جیسے ہم نے ماضی مصدر ہوا پڑھا نہ تھا نا، مضارع ہوا. جیسے ہم نے مصدر پڑھا ظن، تو اس میں الف لام لگ گیا الظن، تو یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، الف لام یس بھی تو لگ سکتا ہے نا. بے شک بعض گمان اسم، یہ بھی وہ ہے اپنا مصدر ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے نا، یہ اسم اسم ہے. گناہ. ہاں اسم ہے. گناہ. تو یہ اس کا ہے بے شک بعض گناہ، بعض گمان بعض گمان گناہ ہے. گناہ ہے. صحیح ہے. چلیے آگے عربی میں چلتے ہاں ہیں. میں جواب دے. هل تظنون بالله خیرا؟ نعم نام نظن نظن بالله خیرا. اللہ خیرن نعم کیا بنے گا؟ نظن تظن. نعم نظن بالله خیرا. بالکل صحیح. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ هل تظنون کہ باللہ ہم خیر. اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں.
کیا تم گمان کرتے ہو اللہ سے؟ اچھا آنسر کیا ہوگا کہ ہاں ہم اچھا گمان کرتے ہو. صحیح. جی بالکل صحیح، ٹھیک ہوگا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلیے ابھی ہمارے پاس زنا کی طرف ردا کا ٹیبل ہے، اس کا بھی را دال داد اس کے جو روٹ ورڈ ہے اور اسی پیٹرن پہ ہے زنا یا زنو پہ. تو کون بنائے گا ماضی کا؟ رد، ردو، ردت، ردتو، ردتم، ردتنا، ردت. صحیح ہے. صحیح. پھر کیا ہے؟ یردو، یردا، یردو، یردونا، نہیں، تردو، اردو، تردونا، نردو، تردو. رد، رد، رد نہیں آئے گا، رد، ردن، نہیں رد نہیں نہیں. ردا، دا. دیکھا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ردا، پیش، ہاں. ردا، ردو، لا تردو، لا ترد، لا ترد، لا تردو، ردن، مورود. رادن رادن میم اس کا کیا آئے گا؟ مفعول، مفعول کیا آئے گا؟ کیا آئے گا مفعول؟ کیا اس مفعول. کا کیا بنا تھا؟ زنا. مردن، زنا کا کیا بنا تھا؟ یاد کیا بنایا تھا زنا کا؟ اس کا زنا کا کیا بنایا تھا؟ زانن، مجنون بنا تھا. مجنون تھا نا، ررد، مردون رادن مردودن بنے گا اس کا. مردودن مجنون اس کا مردودن، ہاں اس کا مردود رد کیا نا، اس نے واپس کیا. مردود اس کو یعنی کہ مردود واپس کرنا. جی مردودن. واپس صحیح کیا. ہے. ہاں رد کرنا. مردود آپ نے کہا تھا دھکارا ہوا. دھکارا ہوا. مردودن اور رادن ردن، ردن ردن ردا کا مطلب تھا اس نے واپس کیا. ردن. ہاں ٹھیک ہو، چلو ٹھیک ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. شکر آپ لوگ الحمدللہ. کلاس ہماری کمپلیٹ ہوئی اور اس کو ضرور آپ لوگ ریوائز کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا، اس کی ویڈیو دیکھیے گا، اس کی بک سے ٹیکسٹ بک سے ضرور اس کو کریں گے. اور خاص کر جب آپ ہوم ورک کریں تو اس کو آپ کو بھی صحیح سمجھ آ جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی اور یاد کرنے کی توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.